رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ ہم عباد الرحمن کا ذکر کر رہے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یعنی رحمان خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ ان بندوں کے وہ اوصاف، وہ خوبیاں جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنانی چاہیے، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی والذین لا یدعون مع اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا ای الذنب عند اللہ اعظم، یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو عباد الرحمن وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اور آگے ساتھ مزید خوبیاں ذکر کی ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، کیونکہ قتل کو اللہ نے حرام کیا۔ ہاں جہاں حق بنتا ہو وہاں پر ضرور قتل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے قتل کر دیا تو بدلے میں قصاص میں یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قصاص لینا لازم ہے، لازم لو قصاص، تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود غلط کاری کرتا ہے، ایسے شخص کی جان لی جائے گی، ایسے شخص کو رجم کیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، ایسے شخص بھی واجب القتل ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو حق بات پر قتل ہو وہ تو کرتے ہیں، لیکن ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا یہ عباد الرحمن۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں بدامنی کی وجہ سے قتل عروج پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت تمہارے دلوں میں بخیلی گھر کر جائے گی، بخیل ہو جائے گا ہر شخص، مال و دولت ابل پڑے گا اور انسان بخیل ہو جائے گا، اور بہت زیادہ حرج پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ومل حرج، صحابہ نے پوچھا کہ رسول یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، دیکھنا قتل و غارت بہت بڑھ جائے گا۔ آج مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، کس کو مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، کس گناہ کی پاداش میں مجھے مارا جا رہا ہے۔ تو فرمایا عباد الرحمن کو قتل و غارت کری میں حصے دار نہیں بنتے، وہ دور رہتے، ولا یزنون، اور وہ بدکاری سے بھی دور رہتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ نبی علیہ السلام نے اس عمل سے دور رکھنے کے لیے بس ایک بات ذکر کی ہے، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ جو مجھے دو داڑھوں کے درمیان
درمیان یعنی زبان کے حفاظت کی گارنٹی دیتے اور دو پاؤں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو عباد الرحمن وہ کبھی بھی نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل و غارت کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی بھی زنا کے قریب جاتے ہیں۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو وہ بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اثامہ یہ جہنم کی وادیاں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ زانیوں کو پھینکے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ ان باتوں کے باوجود جو شرک کرے گا، جو قتل و غارت میں ملوث پایا جائے گا، جو برائی کی طرف مائل پایا جائے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اسے قیامت والے روز دگنا گناہ ملے گا، دگنا عذاب ملے گا، اور وہ اسی پہ ہی رسوا ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔